اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در فضیلت شکر۔ اس کے دو پارٹ آپ سماعت فرما چکے، آج ہم اس کے تیسرے اور آخری حصے میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 5واں شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ولے گفتن شکر اولا ترست، کہ اسلام را شکر او زیورست، کہ اسلام را شکر او زیورست۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لیکن پھر بھی شکر ادا کرنا بہتر ہے، لیکن پھر بھی شکر ادا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس کا شکر ادا کرنا یہ اسلام کا زیور ہے، کیونکہ اس کا یعنی پروردگار کا، پالنے والے رب کا شکر ادا کرنا یہی اسلام کا زیور ہے۔ تو ہمہ وقت شکر گزاری کرنی چاہیے۔ پچھلے شعر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو آپ نے شعر پچھلے لیکچر میں پڑھا، آخری شعر وہ یہ تھا: اگر شکر حق تا بروز شمار، گزاری نہ باشد یکے از ہزار۔ پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا شکر قیامت کے دن تک مسلسل کرتا رہے، گزاری نہ باشد یکے از ہزار، تو اس کی شکر گزاری کا 1000 میں سے ایک حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد شیخ سعدی یہ شعر لے کے آئے اور فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھ لینا کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اگرچہ ہم قیامت تک بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں پھر بھی اس کا شکر کما حقہ ادا نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم شکر ادا کرنا چھوڑ دیں۔ شیخ سعدی یہی فرماتے ہیں: ولے گفتن شکر اولا ترست، لیکن پھر بھی شکر ادا کرنا یہی بہتر ہے کہ اسلام را شکر او زیورست، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اسلام کا زیور ہے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں دوبارہ، پھر اس شعر کا ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ ولے کا معنی لیکن، گفتن کا معنی کہنا، یہ مصدر ہے، اولا تر یعنی بہت بہتر، شکر او اس کا شکر یہ مرکب اضافی ہے، اور او یہ ضمائر منفصلہ میں سے ہے، او واحد غائب کی ضمیر۔ زیور کا معنی زینت، زیور کا معنی زینت۔ آپ توجہ سے شعر دیکھیں: ولے گفتن شکر، لیکن پھر بھی شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا اولا ترست بہت زیادہ بہتر ہے، کہ اسلام را، کیونکہ اسلام کے لیے شکر او اس کا شکر ادا کرنا، اس یعنی پروردگار کا، اس پالنے والے رب کا شکر ادا کرنا یہ اسلام کا زیورست، یہ زیور ہے، اسلام کی یہ زینت ہے کہ بندہ پروردگار کا، اپنے مالک کا، اپنے خالق کا شکر ادا کرتا رہے، یہ اسلام کا زیور ہے۔ تو اس لیے ہم وقت اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے اور مجموعی طور پر چھٹا اور اس بیان کا آخری شعر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں: گر از شکر ایزد نہ بندی زباں، بدستاوری دولت جاوداں، بدستاوری دولت جاوداں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تو اللہ کے شکر سے زبان بند نہ کرے، اگر تو اللہ کے شکر سے زبان بند نہ کرے تو حاصل کر لے گا تو ہمیشہ کی دولت کو، تو پا لے گا تو ہمیشہ کی دولت کو۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، شکر عزت، عزت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، شکر عزت یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نا بندی یہ بستن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، اس سے بندد مضارع آتا ہے، بستن سے بندد تو آئے گا بندد، بندند، بندی، شروع میں نون نافع لگائی تو نہ بندی، یہ فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، صیغہ واحد حاضر۔ تو اس کا معنی ہے
تو بند نہ کرے، نہ بدی تو بند نہ کرے، بدست آوری، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، بدست آوری یہ آوردن سے ہے، آورد آورند آوری، آوری بدست آوری ہاتھ میں لائے، دولت جاویداں ہمیشہ کی دولت، ہمیشہ کی دولت۔ تو یہ پیچھے جو لیکچر گزرے ہیں اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ کی دولت سے مراد اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے، جو اس کے انعام یافتہ بندوں کا مسکن ہوگا، جو ان کی منزل ہوگی، جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ ہمیشہ کی دولت ہے، وہ ہمیشہ کی دولت ہے جو اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی، یعنی جنت جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جن سے اللہ راضی ہوا ان کا ٹھکانہ اور ان کی منزل جنت ہوگی، وہ ہمیشہ کی دولت کو وہ پا لیں گے۔ شکر، اب یہ شعر کا ترجمہ دیکھیں، گر از شکر عزت، اگر اللہ کے شکر سے نہ بندی، تو بند نہ کرے زبان کو، یعنی تو اگر اللہ کے شکر سے زبان کو بند نہ کرے، اپنی زبان کو بند نہ کرے، بدستاوری دولت جاویداں، بدستاوری دولت جاویداں، تو ہمیشہ کی دولت کو تو ہاتھ میں لے لے گا، بدستاوری تو ہاتھ میں لائے گا، ہاتھ میں لے لے گا، حاصل کر لے گا، مراد حاصل کر لے گا، پا لے گا، کس کو؟ دولت جاویداں، ہمیشہ کی دولت کو، جو دولت اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے لیے رکھی ہے، یعنی اس جنت کو پا لے گا جہاں اللہ کے انعام یافتہ بندے رہیں گے، اس دولت کو تو پا لے گا۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، اور اس لیکچر کا اور اس پورے چیپٹر کا حاصل یہی ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے، کبھی بھی کسی تکلیف آنے پر، کسی غم کے ملنے پر ناشکری نہ کی جائے، کیونکہ اس کی نعمتیں لامحدود ہیں، اس کی نعمتوں کی طرف توجہ کرے تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، ہر وقت ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی کسی قسم کا کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت اور کوئی ناشکری والا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالے، نہ آپ کی زبان سے نکلے، نہ آپ کے کردار سے ظاہر ہو ناشکری، نہ آپ کے افعال سے ناشکری ظاہر ہو، ہمہ وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ ہم سب اللہ کے شاکرین میں اللہ تعالی ہمیں شامل کرے، آمین۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔